بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو کوچنگ کلاس کے حوالے سے آج کا ہمارا لیکچر پی ایس ٹی کے حوالے سے ہیں۔ پی ایس ٹی میں مغل دور حکومت کا زوال ہم نے پڑھا، اس کے بعد کمپنی کی حکومت، ایسٹ انڈیا کمپنی نے مختلف تجارتی اغراض کو استعمال کرتے ہوئے برصغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمانا شروع کیے، اور یوں 1857 کو باقاعدہ طور پر پورے برصغیر پاک و ہند پر کمپنی کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ حکومت 1857 کو مغل حکومت، مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی ڈائریکٹ تارج برطانیہ کے حوالے کی گئی، اور پورے برصغیر پاک و ہند پر کمپنی کے بجائے تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ تو پڑھتے ہیں 1857 کو، 1857 کا سال برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو کیا نام دیا؟ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا۔ غدر کے حوالے سے، غدر یعنی غداری، چونکہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایجیٹیشن کی، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی ایجیٹیشن واضح کی، اس لیے انگریزوں نے اس کو غدر کہا۔ غدر کے حوالے سے ہر خطہ زمین میں جب اس خطہ زمین کے لوگ، رہنے والے عوام کسی غاصب قوت کے خلاف اٹھ جائے تو اس کو، اگر وہ قوت یا وہ تحریک کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ تحریک ناکام ہو جائے تو اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے چونکہ یہ تحریک 1857 کی مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ تحریک وہ ناکام ہوئی، اس لیے اس جنگ کو انگریزوں نے بغاوت یا غدر کا نام دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی فوری وجہ آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی فوری وجہ کیا تھی؟ فوری وجہ وہ کارتوس تھے جو برصغیر پاک و ہند کے مختلف چھاؤنیوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کارتوسوں کے حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں یہ بات پھیلی، یا ان کو یہ پتہ چلا کہ جو کارتوس یہاں کے لوکل باشندوں کو، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں، جو فوج میں، جو کمپنی کی فوج میں بھرتی ہیں، ان میں گائے اور سور کا گوشت، چربی استعمال کی جاتی ہے۔ گائے اور سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے، چونکہ سور مسلمانوں کے نزدیک نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہندو گائے کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو فوج برطانیہ میں یا فوج کمپنی میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی تھے، انہوں نے ایجیٹیشن کا آغاز کیا، اور سب سے بنیادی وجہ، سب سے فوری وجہ 1857 کی جنگ آزادی کے وہ یہ کارتوس تھے جن میں سور کی چربی اور گائے کی چربی استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ 1857 کی ایجیٹیشن یا جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز کس مقام سے ہوا؟ میرٹھ کی چھاونی سے ہوا۔ میرٹھ ایک مقام کا نام ہے۔ اسماعیل میرٹھی ایک مشہور شاعر ہے جو میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرٹھ ہندوستان کے ایک مقام کا نام ہے۔ اس چھاونی سے 1857 کی جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پوچھا جاتا ہے
1857 کی جنگ آزادی کے آغاز کے ساتھ ہی مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک رانی ہے، مشہور رانی ہے، ان کی قیادت میں مشترکہ لڑتے ہوئے انگریزوں کے خلاف اپنے ایجیٹیشن ظاہر کی۔ وہ کون سی رانی ہے؟ جھانسی کی رانی، بہت مشہور ہوئی 1857 کی جنگ آزادی میں، جھانسی کی رانی۔ جھانسی کی رانی ایجیٹیشن 1857 کے حوالے سے نہایت مشہور شخصیت قرار پائی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز میرٹھ کی چھاونی سے کس تاریخ کو ہوا؟ 10 مئی 1857 کو جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کا الزام کن پر لگایا؟ مسلمانوں پر لگایا، ہندوؤں پر نہیں لگایا، بلکہ یہ پورا کا پورا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا۔ انٹرویو میں یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کی نوعیت کیا تھی؟ نوعیت آپ نے بتانی ہے، مذہبی نوعیت، مذہبی نوعیت، کیونکہ سور اور گائے کی چربی کے خلاف یہ ایجیٹیشن ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے مذہبی رجحانات کو محفوظ کرنے کے لیے ایجیٹیشن کی، اس لیے مذہبی نوعیت کی یہ جنگ آزادی تھی۔ اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ دہلی میں ایک بہت بڑا قتل عام ہوا، اس قتل عام میں اسٹیمیٹ بعد میں مختلف تاریخ دانوں نے لکھی ہے، اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 27,000 مسلمان صرف دہلی میں شہید ہوئے، 27,000 مسلمان۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل حکمران وہ کون تھا؟ وہ نہایت آسان سوال ہے، بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار